تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ تعالی سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کافروں کے ساتھ رویہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا رویہ ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ انکار کرنے والوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، کافروں کے مقابلے میں کمزوریوں پر معاف کر دیا، ان پر اطمینان اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا کفر چھانٹ لیا۔ اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے، اس نے مسلمانوں کو معاف کر دیا۔ تذکرہ ہے غزوات کا، جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹھ پھیر گئے جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ منافقین کا رویہ ہے، جاہلیت والے گمان کر رہے تھے، بدگمانیاں دل میں آ رہی تھی، رسول کی نافرمانیاں کی، آپس میں اختلافات کیے، کمزوری دکھائی، مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کی، کافروں کی اطاعت نہ کرو، وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، اللہ تمہارا مولا و مددگار ہے، انکار کرنے والوں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے۔ اب دیکھیے کتنی چیزیں ہیں، کاؤنسلنگ جب ہوتی ہے، کوئی ایک چیز جب انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، بلیف، یقین، اس یقین کے ساتھ انسان بڑی سے بڑی بری صورتحال کا مقابلہ کر جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز کو مسلمانوں کے دلوں کے اندر بٹھا رہے تھے کہ دیکھو ہم ان کے دل تمہارے رعب سے بھر دیں گے، آپ ان کی تعداد کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ غزوہ احد میں جب شکست ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اس کے اسباب کیا تھے، تمہاری کمزوری، اختلافات اور نافرمانی، ان کو دور کرو۔ اور احد کے میدان میں جب مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں غم پر غم دیے، 70 افراد شہید ہو گئے اور کتنی بڑی تعداد زخمیوں کی تھی، تاکہ مسلمانوں کو سبق ملے کہ جو بھی مصیبت نازل ہوتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر غم نہیں کرنا ہوتا۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بھی مصیبت اور غم کے موقع پر ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمارے نبی نے بتایا ہے، آپ یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور شیطان نے مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دور کیا ہے، اور اس رکوع میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا 3 ہے، آخرت کے اجر کی خواہش رکھنا، اس پر غم نہ کرنا اور مصیبت پر غم نہ کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا 4 کام ہیں: کافروں کی اطاعت کرنا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے کام میں کمزوری دکھانا، اپنے کام میں باہم اختلاف کرنا، مال کی محبت میں گرفتار ہونا، اپنے داران کے حکم کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے کام میں کمزوری دکھانا، دنیا طلب کرنا۔ غزوہ احد میں یوں ہوا کہ مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے، جب 50 تیر اندازوں کے دستے نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جنگ تو ہم نے جیت لی، اب تو مال غنیمت ہے، ہم جائیں گے تو مل جائے گا، نہیں جائیں گے تو مال ہمیں نہیں ملے گا۔ اس لیے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور خالد بن ولید نے اسی درے پہ آ کے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا، اور جب انہوں نے حملہ کیا تو مسلمان جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے، اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ مال کی محبت انسان کو کہاں کہاں رسوا کرتی ہے اور کہاں کہاں شکست سے دوچار کرتی ہے۔ کمی تعلق کے لیے مسلسل استغفار کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے
रोजे रखे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके पिछले गुनाह माफ कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिगफार कीजिए लाजिम करके। आप जब बैठे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह और दिल के साथ अपने गुनाहों को उसके सामने रख के उससे माफी मांगे, आपके दिल की कैफियत बदल जाएगी। इफ्तार का वक्त आएगा, कितने लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नुम की आग से आजादी का परवाना जारी करेंगे। इस्तिगफार रहमत के दरवाजों को खोलती है। इस्तिगफार, अल्लाह से तौबा करना रिस्क के दरवाजों को खोलता है। जब अल्लाह ताला इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं तो उसके लिए हर तरह के कशाइश, कुशादगी और आसानियां पैदा कर दी जाती। तो इस्तिगफार का रास्ता इख्तियार करना है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 8 है जिसमें गलतफहमियों का इजाला है। मेन पॉइंट्स है, नंबर 1 गलतफहमियां, नंबर 2 मुरब्बी की सिफात है और नंबर 3 मुरब्बी के काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात में वाज़ेह किया है कि फासिद अकीदा बुज़दिली की बुनियाद है। कि आप जानते हैं अभी कोविड ईयर्स में पूरी दुनिया के इंसान कितना डर गए थे, एक दूसरे से भी डरते थे, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए लगता था कि इससे हाथ मिलाया तो मर जाएंगे। करीब आए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, करीब आए तो मर जाएंगे। किस कदर खौफजदा कर दिया गया इंसान को। क्या आप जानते हैं कि खौफ बिकता है, लोग खौफ परचेज करते हैं। दुनिया में सेहत के नाम पर कितना खौफ बेचा जाता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, आपके टेस्ट, आपके स्कैन्स, आपके अल्ट्रासाउंड्स, आपको कितनी बीमारियों पर मौत की वईद सुना दी जाती है कि बस अब आपके पास कुछ नहीं, थोड़ा सा वक्त है और उस वक्त में ये दवाइयां खाते रहें और उतना वक्त गुजार लें। गोया मौत वो यहां से ना जाता, काश वो हमारे साथ होता तो ना मारा जाता। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, ये मुसलमान का बिलीफ है, अकीदा है। जो वक्त, जो जगह, जो मकाम मुकर्रर है, बंदा उस जगह तक अल्लाह के हुक्म से पहुंच जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी बातों को उनके दिलों में हसरत बना देता है। हालांकि अल्लाह ताला ही जिंदगी देता है और मौत देता है, और जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उसको खूब देखने वाला है। और यकीनन अगर तुम अल्लाह ताला की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह ताला की बख्शिश और रहमत उससे कहीं बेहतर है जिसे वो जमा करते हैं। यकीनन अगर तुम मर गए या कत्ल कर दिए गए तो अल्लाह ताला ही की तरह जमा किए जाओगे। यानी जाना तो रब के पास है, इसलिए उस चीज को ज़हन में रखो कि जाना किसके पास है। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, बस अल्लाह ताला की बड़ी रहमत की वजह से आप उनके लिए नरम हो गए। और अगर आप बदखुल्क और सख्त दिल होते तो यकीनन वो आपके आसपास से मुंतशिर हो जाते। सो आप उन्हें माफ कर दें और उनके लिए बख्शिश मांगें और मामलात में उनसे मशवरा करें। फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह ताला पर भरोसा करें। बिलाशुबा अल्लाह ताला भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे मोहब्बत करें? मुरब्बी की सिफात है अगली आयात में, नरम मिजाज, कुसूर माफ करने वाले, कसूरवारों के लिए दुआए मगफिरत करने वाले, अल्लाह के काम के लिए पुख्ता अज़्म करने वाले, दीन के काम में शरीके मशवरा करने वाले, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने वाले। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाए तो तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हारा साथ छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। और ईमान वालों पर तो लाजिम है कि अल्लाह ताला पर भरोसा करें, और किसी नबी के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो खयानत करे। ग़ज़वा उहद में माल गनीमत की एक चादर खो गई तो लोगों ने सोचा शायद अल्लाह के रसूल ने ले ली हो। उस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नाज़िल की कि ये मुमकिन ही नहीं कि नबी खयानत करे, और जो खयानत करेगा क़यामत के दिन उसको लेकर आएगा जो उसने खयानत की। फिर हर जान को जो उसने कमाया उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा।
اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے پیچھے چلا، یعنی جس نے اللہ کی خوشی کی خاطر زندگی میں کام کیے، اس کی مانند ہے کی ناراضگی کے ساتھ لوٹا، اس کا جہاں، اور وہ بہت ہی ٹھکانا ہے۔ سب کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ لَقِهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بلال ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ مربی کے کام ہے، مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، تلاوت آیات، جیسے اللہ کی کتاب کی آیات تو نہیں لیکن اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض میں سے پہلا فرض تھا، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس، اور 5واں کام ہے گمراہیوں اور جہالتوں کو دور کرنا۔ اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے 2 گنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیں وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی فتح شکست میں بدلی تو اس کا سبب کوئی اور نہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ اور غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق تھا، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی جس دن 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لے اور تاکہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور جن کے لیے کہا گیا آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو، انہوں نے کہا اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے۔ وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ جو خود بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں آتے، پیچھے رہنے والے منافق ہٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو، یعنی بستر اپنے فضل سے انہیں جو دیا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں، اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور فضل پر، اور اس پر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور اس میں کرنے والے کام ہے آخرت کے اجر کی خواہش رکھنا، ہاتھ سے نکل جانے کی چیز پر غم نہ کرنا، مصیبت پر غم نہ کرنا، اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روکا ہے کافروں کی اطاعت کرنا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے کام میں کمزوری دکھانا، اپنے کام میں باہم اختلاف کرنا، مال کی محبت میں گرفتار ہونا، اپنے ذمہ داران کے حکم کی نافرمانی کرنا، مقابلے میں پیٹھ دکھانا، دنیا طلب کرنا، صرف اپنی ذات کی فکر کرنا، دل میں بغض رکھنا، کفر کرنا اور شرک کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے کتاب کا کام کرنا ہے، انشاءاللہ قرآن مجید کا کام کرنا ہے، اور قرآن مجید کا کام کیا ہے؟ خود سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، خود پڑھنا، دوسروں کو پڑھوانا، اور قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانا، اپنے معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 9 ہے جس میں غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ اس کے 2 مین پوائنٹس ہیں، سچے ایمان والے اور کافر۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد بھی کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے
जिन्होंने नेकी की और अल्लाह ताला से डर गए, बहुत बड़ा अजर है। जिनसे लोगों ने कहा कि यकीनन दुश्मन लोग तुम्हारे खिलाफ लश्कर जमा कर चुके हैं, लिहाजा तुम उनसे डर जाओ। चुनांचे उसने उनको ईमान में और ज्यादा कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। चुनांचे वो अल्लाह ताला के फजल और नेमत के साथ पलटे कि उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंची और उन्होंने अल्लाह ताला की रजा की पैरवी की और अल्लाह ताला बड़े ही फजल वाला है। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु औलियाहु फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। यकीनन ये तो शैतान है जो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है, चुनांचे तुम उनसे ना डरो और मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। और वो आपको गम ना पहुंचाएं जो कुफ्र में जल्दी करते हैं। बिलाशुबा वो अल्लाह ताला को हरगिज कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकते। अल्लाह ताला चाहता है कि आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा ना रखे, उनके लिए बड़ा अजाब है। सच्चे ईमान वालों की खुसूसियात रब्बुल इज्जत ने बताई हैं। अल्लाह रसूल की पुकार पर लब्बई कहते हैं, नेकियां करते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह को काफी और कारसाज समझते हैं, अल्लाह की नेमत और फजल के साथ हुमराउल असद से ये पलटे। हुमराउल असद से हुआ यूं कि जब गज़वा उहद हुआ, मुसलमान शिकस्त खुर्दा मदीना में पहुंचे। 70 अफराद जो शहीद हो गए थे उनके साथ और इसी तरह से कसीर तादाद में जख्मियों के साथ मदीना लहू लहू था। घर घर में लोगों की शहीदों की मैयतें पहुंच चुकी थी। उस मौके पर बहुत ही मुश्किल था, लोगों के हिम्मतें पस्त हो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन सुबह के वक्त मुसलमानों को दोबारा गज़वे के लिए निकलने की दावत दी। लोग अपने जख्मों समेत निकल खड़े हुए, मदीना से 8 मील दूर गए। हुमराउल असद के मकाम पर 8 दिन तक रसूलुल्लाह वहां ठहरे रहे। एक काफिला आया, उनसे तिजारती मामलात भी किए। अहले मक्का ने लौटकर वापस आना था, लेकिन वो वापस ना आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो माले गनीमत जो मुसलमानों से उहद में जाया हो गया था, उसका बदला हुमराउल असद में दे दिया। यानी उस मकाम पर उनको इतना ज्यादा तिजारत में नफा हुआ और इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनकी मदद की गई। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों की खुसूसियत बताई है, वो इंसानों से नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं। उनका ईमान लोगों के डरावों से और बढ़ता है। नेचुरली जब आपको कोई डराता है, मौत से डराए या हालात से डराए, और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ देखें तो आपके ईमान में इजाफा होता है। फिर रब्बुल इज्जत ने फरमाया, यकीनन जिन लोगों ने ईमान के बदले में कुफ्र खरीदा है, वो अल्लाह ताला को हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो हरगिज ये गुमान ना करें कि यकीनन हम उन्हें जो मोहलत दे रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है। हम उन्हें इसीलिए मोहलत दे रहे हैं ताकि वो गुनाह में और ज्यादा बढ़ जाएं और उनके लिए रुस्वा कुन अजाब है। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि वो मोमिनों को इसी हालत पर छोड़ दे जिस पर तुम हो, यहां तक कि वो नापाक को पाक से अलग ना कर दे। और कभी अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि तुम्हें गैब की इत्तला दे, लेकिन अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसको चाहता है मुंतखब करता है। चुनांचे तुम अल्लाह ताला पर, उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाओ और मुत्तकी बनो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। इस रुकू में अगली आयत में बुखल करने पर वईद दी गई है। और जो लोग बुखल करते हैं, बुखल क्या है? दिल की तंगी, जिसे उर्फ आम में कंजूसी भी कहा जाता है। और जो लोग बुखल करते हैं उसमें से जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल में से दिया है, वो हरगिज गुमान ना करें कि उनके लिए वो बेहतर है, बल्कि उनके लिए वो बहुत ही बुरा है। जल्दी कयामत के दिन उन्हें उसका तौक पहनाया जाएगा जो उन्होंने बुखल किया। और आसमानों और जमीन की मीरास अल्लाह ताला के लिए है, और जो भी तुम करते हो अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर है। इस रुकू में करने वाले काम है एहसान करना, अल्लाह ताला से डरना, लोगों के डराने पर ईमान का बढ़ जाना, अल्लाह ताला को अपने लिए काफी समझना
زہم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلنا، کافروں کی سرگرمیوں پر پریشان نہ ہونا، جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے کام کے دنیاوی انجام سے ڈرانا، بخل کرنا، گناہوں میں خوب بڑھ جانا، کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنا، انسانوں سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر سمجھنا، ایمان کو چھوڑ کر کفر کا خریدار بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دل کھول کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مال کو اسی کے راستے میں خرچ کرنا ہے، دین کے راستے میں دوڑ دھوپ کرنی ہے انشاءاللہ۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کا وقت لگانا چاہتا ہے، ظاہر وقت تو چاہیے اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے بھی، تو سب سے پہلے گھروں کے اندر ڈسکشن ہوتی، اس کا کیا فائدہ ہے، آپ کے جانے سے کیا فائدہ ہوگا، آپ نہ بھی جاؤ تو بھی انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، یہ وقت کسی اور کام میں بھی تو استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ کہ ادھر وقت لگا تو اس کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہوں گے۔ میں نے یہ چھوٹی سی اگزامپل دی ہے پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے۔ اب سوچئے مکہ کے کافر بھی تو یہی کچھ کہا کرتے تھے، ہر دور میں نبیوں کی مخالفت کرنے والے وہی بات کہتے تھے جو آج مسلمان گھرانوں میں کہی جاتی ہے۔ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے مال لگانا چاہے، کیا لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مال ضائع ہو رہا ہے؟ اپنے مقاصد کے لیے لوگ جتنا بھی مال لگا لیں، انہیں لگتا ہے ابھی اور لگانا چاہیے۔ کسی نے بزنس کیا، ایک بزنس کے بعد دوسرا بزنس، ایک پلاٹ، دوسرا پلاٹ، 100 پلاٹ، 1000 پلاٹ، لگتا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت نفع حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک صاحب جنہوں نے ڈی ایچ اے میں 100 پلاٹس بنائے، ان کی یہ حالت تھی کہ جب وہ بیمار ہوئے تو وہ اولاد جن کے لیے وہ سب کچھ جمع کر رہے تھے، کوئی ان کو پوچھنے کے لیے نہیں آیا، انتقال ہو گیا۔ دفن کرنے کے لیے بھی دوست احباب نے مل کر مدد کی۔ یہ ہے وہ دنیا جس کے لیے انسان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، ایمان بھی بیچ ڈالتا ہے۔ کون ہے جو نہیں جانتا کہ مال کیسے بڑھا کرتا ہے، نارملی کیسے بڑھتا ہے اور غلط طریقوں سے کیسے بڑھتا ہے۔ ایک عام انجینئر جس کی تنخواہ شاید اس کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کرتی، وہ 100 پلاٹ کیسے بناتا ہے۔ ایک ڈاکٹر جس کی تنخواہ اتنی ہے جس سے شاید اس کی ضروریات زندگی بھی مشکل سے پوری ہوتی ہیں، وہی ڈاکٹر کیسے بڑے بڑے پلازے بنانا شروع کر دیتا۔ جو ڈاکٹر ہے صحت کے لیے کام کرتا ہے، دوسری طرف وہ اپنا بزنس چمکانے کی کوشش کرتا کرے، اس سے کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن وہ مال لوگوں کو خوفزدہ کر کے ہی حاصل کیا نا۔ لوگوں کو آپ خیرخواہی کے ساتھ ان کے مصائب کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی ہی فی چارج کرتے ہیں، اور اگر آپ کسی سرکاری اسپتال میں ملازم ہیں اور آپ انہیں پرائیویٹلی یہ تلقین کرتے ہیں کہ مجھے الگ دکھائیے، کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ کیا لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے آسان طریقہ ایجاد نہیں کیا گیا؟ آپ ہر کاروبار میں، ہر بزنس میں، ہر جگہ پر دیکھیے، لوگ اسی زندگی کو اصل زندگی سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے وقت لگانا، اس کے لیے مال کمانا، اس مال سے عزت چاہنا، اور اس مال کی وجہ سے لوگ اپنی دنیا کو بہتر بناتے بناتے بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارا کسی دین سے تعلق ہے، ہمارا کوئی رب بھی ہے، ہمارا کوئی رسول بھی ہے، ہمارے کچھ دینی فرائض بھی ہیں۔ ہم نے پوری دنیا تک، گھر گھر تک، دنیا بھر تک اللہ کے کلام کو پہنچانا تھا۔ ہم نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ سوچتے رہیے گا، اور خطاؤں پر معافی مانگنے کا وقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت چاہنے کا وقت ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو استغفار کرنا، توبہ کرنا نصیب فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور ہمیں انسانوں کے حقوق غصب کرنے سے بچائے۔ رکوع نمبر 10 ہے جس میں یہود کے طرز عمل پر تنبیہ کی گئی ہے۔ مین پوائنٹس ہیں اس رکوع کے 6۔ نمبر 1، یہودیوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ نمبر 2، یہودیوں کا اعتراض ہے۔ اور نمبر 3، اگر جھٹلا دیں تو۔ اور نمبر 4، موت ہے۔ اور نمبر 5، اہل کتاب کو حکم دیا گیا۔ اور نمبر 6، آزمائش ضروری ہے۔ یہودیوں کے لیے شدید وعید ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ جلدی ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ یہودیوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فقیر سمجھا اور خود کو غنی سمجھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا یہ باتیں ہم لکھ لیں گے، پیغمبروں کا قتل کرنا بھی ہم لکھ چکے، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوگا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، یعنی تمہارے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے گا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یہود کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سوال ہے، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لے، آپ کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے رسول بھی تمہارے پاس واضح دلیلیں اور وہ کچھ بھی لا چکے ہیں جو تم نے کہا، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم واقعی سچے تھے؟ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ اگر جھٹلا دیں تو پہلے رسول بھی تو جھٹلائے جا چکے۔ ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے اور یقیناً قیامت کے دن ہی اپنے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان سے ضرور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو یقیناً یہ بلند حوصلہ کاموں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واضح کیا آزمائش ضروری ہے اور آپ کو صبر اور تقوی سے کام لینا ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے انہوں نے بہت تھوڑی قیمت لی۔ سو کتنا برا ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، آپ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے اور چاہتے ہیں کہ ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ آپ انہیں عذاب سے نکلنے میں ہرگز کامیاب خیال نہ کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت والا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں صبر کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا، کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا، اللہ تعالیٰ کا عہد دوسروں کو یاد دلانا، اور جن کاموں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ کو فقیر اور خود کو غنی سمجھنا، کتاب کو پس پش ڈالنا، رسولوں کو جھٹلانا، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، کتاب کی تعلیمات کو پوشیدہ رکھنا،
किताब को यानी कुरान मजीद को पसे पुश डालना, कैसे आज मुसलमान भी पसे पुश डालते हैं। कुरान की तालीम की बजाय दूसरी तालीम को आगे रखते हैं, कुरान की तालीम को पीछे डाल देते हैं कि ये फिर कभी करेंगे। अपने कामों पर खुश होना, किताब के अहकामात को थोड़ी कीमत पर बेच डालना, अपने कामों की तारीफ चाहना जो किए नहीं। और कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, हक के रास्ते से फिसलने से बचना भी है और बचाना भी है। रुकू नंबर 11 है जिसमें उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत हैं और इसके मेन पॉइंट्स हैं, निजाम कायनात और उसके मुशाहिदे से हकीकत तक पहुंचा जा सकता है। अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फर्मा बरदार और उम्मत को हिदायत है। ये आखिरी रुकू है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात में तहज्जुद के लिए जब उठते थे तो इन आयात की तिलावत करते थे। नींद तोड़ के उठना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे खड़े होना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को पढ़ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुनाजात करना, इसके बीच में इन आयात का कितना बड़ा रोल है। अक्ल वालों के लिए इन आयात में बड़ी निशानियां हैं। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, यकीनन आसमानों और जमीन की तख्लीक में, रात और दिन के बदलने में अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। वो लोग जो खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करते हैं और आसमानों और जमीन की पैदाइश में गौर फिक्र करते हैं। ए हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया, आप पाक हैं, सो हमें आग के अजाब से बचा लें। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नारा फक़द अख़ज़ैता, ए हमारे रब, बेशक जिसको तूने आग में डाला तो उसको तूने वाकई रुस्वा कर दिया और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। ए हमारे रब, बेशक हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान लाए। ए हमारे रब, हमारे गुनाह बख्श दे, हमारी बुराइयां हमसे दूर फरमा दे और हमें नेक लोगों के साथ फौत करना। ए हमारे रब, जो वादा तूने हमसे अपने रसूलों की जबानी किया है हमें वो अता फरमा और कयामत के दिन हमें रुस्वा न करना। बिलाशुबा तू वादों के खिलाफ करने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला के फर्मा बरदार गौर फिक्र करते हैं, दुआ करते हैं, या अल्लाह रुस्वाई से बचा ले। जब कोई हक की तरफ बुलाए उसकी पुकार कबूल करते हैं, माफी मांगते हैं गुनाहों पर और दुआ करते हैं खात्मा नेक लोगों के साथ हो और रसूलों के साथ किए गए वादे को पूरा करने के लिए दुआ करते हैं। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़िया अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उनसा। चुनांचे उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमाई कि बेशक मैं तुम में से किसी अमल करने वाले का अमल जाया नहीं करूंगा, मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे से ही हो। तो जिन लोगों ने हिजरत की और जो अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में तकलीफ दिए गए और उन्होंने जंग की और कत्ल कर दिए गए, तो यकीनन मैं जरूर उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा और यकीनन मैं जरूर उन्हें बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। अल्लाह ताला के यहाँ ये उनका बदला है और अल्लाह ताला ही के पास बेहतरीन बदला है। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनका शहरों में चलना फिरना आपको हरगिज धोखे में ना डाले। दुनिया के मुल्कों में कितनी सरगर्मियां हैं जो जारी रहती हैं जिसकी वजह से लोग इम्प्रेस होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया दुनिया की जिंदगी में बहुत थोड़ा फायदा है, फिर उनका ठिकाना जहन्नुम होगा और वो बहुत ही बुरा बिछोना है। लेकिन जो लोग अपने रब से डर गए उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह ताला की जानिब से मेजबानी है और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है वो नेक लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। और बेशक अहले किताब में से ऐसे भी हैं जो यकीनन ईमान रखते हैं अल्लाह ताला पर
اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے، یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، صبر کرو، مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امت کو ہدایت ہے، آپ اس ہدایت پہ کیسے عمل کریں گے؟ اسبروا وصابروا، کس مورچے پہ ڈٹنا ہے؟ آج کی یوتھ کو میڈیا وار میں اسلام کے کسی مورچے پہ ڈٹنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ جو لوگ ہمارے بچوں کا ذہنی اغوا کر رہے ہیں ان کے ڈالے گئے ڈاؤٹس کے خلاف مہم جاری رکھنی ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی نسلوں پر رحم فرما دے اور تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا بھر تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو صبر کرنا ہے، باطل پرستوں کے مقابلے میں ڈٹے رہنا ہے، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہنا ہے اور اللہ سے ڈر کے رہنا ہے۔ انشاءاللہ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر وقت یاد رکھنا ہے، آسمانوں اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بے مقصد نہیں سمجھنا، دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرنا ہے اور دوزخ کو ذلت اور رسوائی کا مقام سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، غلطیوں پر معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی پکار کو سننا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درگزر کی درخواست کرنی ہے، نیک لوگوں کی صحبت کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کا موقع ہے تو ہجرت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی ستائے اس پر صبر کرنا ہے، قیامت کی رسوائیوں سے بچنے کی دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا ہے، جان دینا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، نیکیاں کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکنا، صبر سے کام لینا، صبر کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، ایمان والوں سے مضبوط رابطہ رکھنا، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا، کفار کی ظاہری ترقیوں سے دھوکہ کھانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں صبر کرنا، دشمن کے مقابلے میں پامردی دکھانا، باطل کے خلاف مورچہ بندی کرنی اور تقوی اختیار کرنا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ آل عمران الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اس کا سچا علم اور پختہ علم نصیب کریں، عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ النساء کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 92 نمبر پر ہے، قرآن کریم میں یہ 4 نمبر پر ہے۔ یہ رکوع نمبر 12 ہے، خاندانی نظام کی بہتری کے لیے قوانین ہے اور اس میں 5 باتیں ہیں جو ڈسکس کی گئی۔ پہلی بات یہ کہ تمام انسان برابر ہیں، دوسرے رشتہ اور قرابت کے حقوق ہیں، تیسرے یتیموں کے بارے میں ان کے حقوق کے بارے میں بات ہے، اور چوتھا رشتہ نکاح اور 5ویں وراثت کے احکامات ہیں۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی بات بتائی تمام انسان برابر ہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، سرخ کو سیاہ پر یا سفید پر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بنیاد رکھی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تمام انسان برابر ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اس لیے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑو۔ آپ نے فرمایا بلو ارحامکم، اپنے رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو۔ پھر یتامہ کے بارے میں فرمایا اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ناپاک کو پاک سے مت بدلو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے ولیوں کو حکم ہے، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 اور 3 اور 4 کے ساتھ نکاح کرو۔ سو اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جو راستہ دکھایا ہے کہ آپ اگر کسی یتیم بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہو لیکن اسے مہر نہیں دینا چاہتے تو ایسی صورت میں اس سے نکاح کرنے سے روکا ہے۔ اپنی پسند کی کسی عورت سے بھی آپ شادی کر سکتے ہو۔ رشتہ نکاح کے بارے میں رب العزت نے وضاحت کی ہے، 1 سے زائد 4 عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ 1 سے زائد عورتیں رکھنی ہے تو ان کے درمیان عدل کرو، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو۔ یہ جو بات ہے نا 2 3 یا 4 سے نکاح کر لو، اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ مومن ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ عورتیں اس لیے رکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا۔ نکاح کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اسلام 1 سے زائد عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، رخصت ہے کہ اگر کوئی کسی عورت پر اس کا دل آ گیا ہے تو اس کو رکھیل نہ بنائے، اس کو اس کا پورا حق دیں، اس کے ساتھ نکاح کریں، اس کے بچوں کو اپنا نام دیں، اس کے بچے وراثت میں سے بھی حصہ پائیں۔ بصورت دیگر اگر یہ سمجھتے ہو کہ عدل نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں پھر ایک ہی کافی ہے۔ اور مہر کے بارے میں فرمایا اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو تم اس کو کھاؤ، مزیدار خوشگوار ہے۔ اور نہ سمجھو کہ اپنے وہ مال نہ دو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور تم انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کرو۔ یتیموں کی عقلی اور مالی تدابیر کو دیکھ کر ان کا مال ان کے حوالے کریں، یعنی گارڈینز۔ اگر یتیم چھوٹے ہیں ایسی صورت میں وہ مال کو ویسٹ کر دیں گے، اس مال کی نگہبانی کریں اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں کچھ سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس سے ڈرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ان کا مال فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ۔ اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی میرے پاس مال نہیں ہے، ہاں ایک یتیم ہے۔ آپ نے فرمایا تم زیر پرورش یتیم کے مال سے کھا سکتے ہو بشرط یہ کہ اسراف و تبذیر نہ کرو، اور نہ تم مال کو جمع کرو اور نہ اس مال کی بجائے اپنے مال کو بچاؤ۔ آپ نے فرمایا اپنا مال بچا کر رکھتے ہوئے اس کا مال مت خرچ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں خوشخبری دی ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی یتیم کی کفالت اتنا بڑا عمل ہے۔ آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا۔ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اس میں سے جو تھوڑا ہو یا زیادہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ وراثت کے بارے میں احکامات ہیں۔ وراثت میں مرد اور عورتیں حصہ دار ہیں۔ تقسیم کے موقع پر یتیم اور مسکین کو بھی دیں۔ اسلامی معاشرے کے اجتماعی امور میں کچھ فرائض مرد کے ہیں جن کے بنیاد پر مرد کو عورت سے 2 گنا زیادہ حصہ دیا گیا۔ میں دوبارہ اس بات کو کرنا چاہتی ہوں، اسلام نے مرد کو کمانے کے لیے
خواتین کی اور بچوں کی کفالت کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ مرد کو وراثت میں سے 2 حصے دیے اور عورت کو 1 حصہ دیا۔ 2 گنا حصہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ مرد پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، عورت پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو مہر ادا کرتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے، دیتی نہیں۔ مرد عورت کو نان و نفقہ دیتا ہے، عورت اپنا مال، اپنا جیب خرچ وصول کرتی ہے، مرد کو دینے کی پابند نہیں ہے۔ مرد عورت کے ساتھ اولاد کو بھی نان و نفقہ دینے کا پابند ہے، اور اولاد کی معاشی ضروریات کے لیے اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا۔ مرد باپ کے بعد ماں اور بہنوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، نان و نفقہ، تعلیم، شادی اور دیگر خاندانی ذمہ داریاں۔ باپ کے جانے کے بعد عورت کو اپنی ماں، اپنی بہنوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑتی۔ تو نیچرلی اگر کسی شخص کے پاس دیکھیں وراثت میں فرض کریں ایک بھائی کو 10 لاکھ ملے ہیں، بہن کو 5 لاکھ ملے ہیں اور والدہ کو ان کا اپنا حصہ ملا۔ بھائی نے بہن کو پڑھانا بھی ہے، گھر کے اخراجات بھی چلانے ہیں، کام بھی کرنا ہے اور بہن کی شادی بھی کرنی ہے۔ جب بہن کی شادی ہو جائے تو اسے اپنی شادی بھی کرنی ہے، اپنی شادی کرنی ہے تو اپنی بیوی کو مہر بھی دینا، پھر اپنی بیوی کو جیب خرچ بھی دینا ہے، گھر کا خرچ بھی دینا ہے، اپنے بچوں کی کفالت بھی کرنی ہے۔ تو آپ مرد کی ذمہ داریاں دیکھیں کتنا پھیلا ہوا سلسلہ ہے، اور اس کے مقابلے میں خاتون کی ذمہ داریاں دیکھیں۔ معاشی طور پر اسلام نے اسے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ عورت جو کام کرے گی، عورت اگر کمائے گی تو اس لیے نہیں کمائے گی کہ خاندانی نظام میں اس کی جانب سے ایک حصہ ضرور ڈالا جائے، وہ چاہے تو ڈال سکتی ہے، اسلام عورت کو پابند نہیں کرتا، لیکن وہ مہر وصول کرتی ہے، باپ سے حصہ پاتی ہے۔ اسی طرح سے جب شوہر کے گھر جاتی ہے تو شوہر سے حصہ پاتی ہے، ہر جگہ پہ وہ لینے والا ہاتھ ہے۔ اس لیے اس میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کے 2 حصے رکھے اور عورت کا 1 حصہ، وہ بھی بونس کے طور پر ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دو اور ان سے بھلی بات کرو۔ بیٹا پیچھے بھی دیکھ لیں۔ اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے اور جلد ہی وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یتیموں کے بارے میں پہلی بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کی ہے، ان کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان کے مال بلوغت کے بعد ان کے حوالے کرنے ہیں، اور ناپاک کو پاک مال سے نہیں ملانا، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہیں کھا جانا۔ ہاں کوئی غریب ہے اور ایسے میں کوئی اپنی یعنی پالنے کی ایک اعتبار سے دیکھیں تو پالنے کی وجہ سے اس مال میں سے کچھ لے لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یتیموں کے ساتھ بے انصافی سے ڈریں اور یتیموں کے سرپرست پرہیزگاری سے کام لیں۔ جو فقیر ہو اسے دستور کے مطابق کھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو، جن میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے، رسول اللہ نے صلہ رحمی سکھائی، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو محسوس کرنا سکھایا، رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچایا، یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے بچایا، یتیموں سے حسن سلوک کرنا سکھایا، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرنے سکھائے، مال کو ضائع کرنے سے بچایا، بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی مثال پیش کی، وراثت کی تقسیم کے موقع پر حسن معاملہ کرنا سکھایا، سیدھی سچی بات کرنے سکھائی، یتیم کے سرپرست کا پرہیزگاری سے کام لینا سکھایا، اور یتیم کا سرپرست اگر فقیر ہے تو اس کا معروف طریقے سے حق خدمت وصول کرنا اس کا حکم دیا رب العزت نے۔ یتیم کا مال ان کے حوالے کرتے ہوئے گواہ ٹھہرا لینے کا حکم دیا۔ وراثت کی تقسیم کے موقع پر یتیموں اور مسکینوں کو کچھ دینے کا حکم دیا اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلی بات کرنے کا، سیدھی سچی بات کرنے کا حکم دیا، اور جن کاموں سے روکا
رشتہ داری کے تعلقات بگاڑنا، یتیموں کے اچھے مال کو برے مال سے بدل ڈالنا، یتیموں کے مال غصب کر لینا، یتیموں کے مال کو اپنے مال سے ملا کر کھا جانا، بیویوں کے درمیان ناانصافی کرنا، یتیموں کا مال اسراف سے جلدی جلدی کھا جانا، ظلم سے یتیموں کا مال کھانا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انسانوں کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اپنے خاندان کے یتیم افراد کے بارے میں اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرنا ہے کہ ان کے حقوق کیسے ادا کریں۔ اور رکوع نمبر 13 ہے جس میں میراث کے احکامات ہیں، اور یہ احکامات یعنی پہلے نمبر پر میراث کے اصول بتائے، دوسرے نمبر پر میراث کی تقسیم، پھر میراث میں والدین کا حصہ ہے، اور چوتھا کلالہ کی وراثت ہے، اور وراثت کی تقسیم کا آغاز کیسے ہوگا، یہ پانچویں بات ہے۔ اور پہلی آیت ہے آیت میراث۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کے وارث اس کے والدین ہو تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ میراث کے اصول ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، اور میراث کی تقسیم کے لیے بیٹی اکیلی ہو آدھا ترکہ ہے، 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہو تو 2/3 حصہ ہے، اور میراث میں والدین کا حصہ ہے۔ میت صاحب اولاد ہو تو والدین کا 6واں حصہ ہے، اور میت کی اولاد بہن بھائی شوہر بیوی ہو، بیوی نہ ہو تو والدہ کا 3 اور والد کا 2/3 حصہ ہے، اور اولاد نہ ہو والدین اور بہن بھائی ہو، ماں کا 6واں، باپ کا 3 اور باقی بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ میت کی اولاد نہیں والدین ہیں، شوہر بیوی ہیں تو شوہر کا نصف، بیوی کا 4، والدہ کا 3 حصہ، اور باقی والد کا ہوگا۔ شوہر اور بیوی کی وراثت کے احکامات ہیں، اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے 4واں حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان کے لیے 4واں حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا۔ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو اس میں سے ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، جس کا نہ باپ ہے اور نہ اولاد ہے، وہ کوئی عورت ہو اور اس کے لیے 1 بھائی یا 1 بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرط یہ کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، نہایت بردبار ہے۔ بیوی کی میراث میں شوہر کا حصہ ہے۔ بیوی بے اولاد فوت ہوئی تو شوہر کو اس کی میراث کا آدھا حصہ ملے گا۔ بیوی صاحب اولاد فوت ہوئی تو شوہر کو 4واں حصہ ملے گا، اور شوہر کی میراث میں سے بیوی کا حصہ ہے۔ شوہر بے اولاد فوت ہو گیا تو بیوی کو 4واں حصہ ملے گا۔ شوہر صاحب اولاد فوت ہوا تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اور کلالہ کی وراثت ہے، 1 بھائی 1 بہن، ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ 1 سے زائد بہن بھائی ہوں گے تو کل ترکہ کے 3 حصے میں سب شریک ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کلالہ کون ہے؟ اگر میت کا باپ ہے نہ دادا، بیٹا ہے نہ پوتا، بیٹی ہے نہ پوتی، خواہ نیچے تک چلے جائیں، ایسی میت کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، اور اسی مفہوم پر اجماع ہو گیا ہے۔ تو وراثت کی تقسیم کا آغاز کیسے ہوگا؟ میت پر جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا، جو وصیت وہ کر جائیں وہ وصیت پوری کی جائے گی، اور قانون وراثت بدلنے والوں اور قانونی حدوں کو توڑنے والوں کے لیے
जहन्नुम की आग है। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हुदूद है, और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करेगा वो उसे जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, इनमें वो हमेशा रहने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा, अल्लाह ताला उसको आग में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहने वाला है, और उसके लिए रुस्वा कुन अजाब है। और इसमें करने वाले काम है वसीयत पूरी करना, कर्ज अदा करना, अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करना, और इसमें जिन कामों से रोका गया, वसीयत के जरिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना, कर्ज के जरिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना, अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी करना, अल्लाह ताला की हुदूद से तजावुज करना। कमिटमेंट पॉइंट्स है, मीरास के अहकामात को सीखना है इंशाअल्लाह ताला। रुकू नंबर 14 है इस्लामी माशरे को बेराह रवी से पाक करने के इक़दामात हैं। इसमें 3 बातें हैं बेराह रवी से रोकने के लिए किए गए इक़दामात, तौबा और औरत के बारे में अहकामात हैं। फाहिशा औरतों के लिए इब्तिदाई हुक्म है, और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी करें उन पर अपने में से 4 मर्दों की गवाही लो, फिर अगर वो गवाही दे दें तो उन्हें घरों में बंद रखो यहां तक कि उन्हें मौत उठा ले जाए या अल्लाह ताला उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और तुम में से जो भी 2 अफराद बदकारी करें उन दोनों को सजा दो, फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो, यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से बेहद तौबा कबूल करने वाला निहायत रहम वाला है। बेराह रवी से रोकने के लिए किए गए इक़दामात हैं, फाहिशा औरतों को 4 गवाहियों के बाद घर में नजर बंद कर दिया जाए, और बदकारी के इर्तिकाब करने वाले मर्दों को अजियत दें, अगर तौबा कर लें इस्लाह कर लें तो दरगुजर करें। बदकारी की सजा है, सैयदना उबादा इब्न सामित बयान करते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझसे अहकाम सीख लो, मुझसे अहकाम सीख लो, मुझसे अहकाम सीख लो। अल्लाह ताला ने औरतों के लिए सबील पैदा फरमा दी है, वो ये कि कमारा कमारी के साथ बदकारी करे तो उनके लिए 100 कोड़े और उसके लिए जिलावतनी है, और शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरत के साथ बदकारी करे तो उनमें से हर एक के लिए 100 कोड़े और रजम की सजा है। और कौमे लूत पर जो सजा है उसके बारे में सैयदना इब्न अब्बास से मरफूअन रिवायत है कि जिसको तुम पाओ कि उसने कौमे लूत का अमल किया तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। आज हमारे माशरे में जिस तरह से इस अमल के लिए पूरी तंजीमें बन गई, और इसके लिए जैसे ट्रांसजेंडर्स के नाम पे, जेंडर लिक्विडिटी के नाम पे, जैसे इस अमल को कानूनी शक्ल दी जा रही है कि मर्द मर्द से शादी कर लें, औरत औरत से शादी कर लें, ये वही फेल कौम लूत है जिस पर कत्ल की सजा है। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी नस्लों को इस बीमारी से बचा के रखे। इस्लामी माशरे की पाकीज़गी के लिए इस्लामी रियासत के क़याम का इंतजार किए बगैर अखलाकी पाकीज़गी के लिए कोशिशें करनी चाहिए। कानून के निफाज से पहले जिना की ममानत मक्की दौर में की गई। इस्लामी माशरे की पाकीज़गी के लिए की जाने वाली कोशिशें क्या है? जिना के करीब नहीं जाना चाहिए, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी चाहिए, और जिनसी बेराहरवी के लिए सख्त तरीन सजाओं में बड़ी हिकमत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी सख्त सजा इसीलिए दी है कि मुआशरा पाक रह सके। अल्लाह ताला पर तौबा का कबूल करना सिर्फ उन्हीं के लिए जो नादानी से बुराई करते हैं फिर जल्दी उससे तौबा करते हैं, तो यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला मेहरबान होता है, और अल्लाह ताला हमेशा ही से सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। और तौबा ऐसे लोगों के लिए नहीं जो बुरे काम करते जाते हैं, हत्ता कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाती है वो कहता है कि बिलाशुबा अब मैंने तौबा की, और ना ही उनकी तौबा है जो इस हाल में मरते हैं कि वो काफिर हैं। यही लोग हैं जिनके लिए हमने बहुत दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तौबा नादानी से, जहालत से बुरा काम करने वालों के लिए है। गुनाह के बाद जल्दी तौबा कर लेनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए तौबा नहीं है जो बुरे काम करते चले जाए, और मौत के वक्त तौबा नहीं है। सईद अनस से रिवायत है रसूलुल्लाह ने फरमाया सारे बनी आदम खताकार हैं और बेहतरीन खताकार तौबा करने वाले हैं। सच्ची तौबा वो है जिसमें गुनाह पर नदामत के बाद गुनाह से निकल आए
نیک کام کاظم کر لیں, گناہوں کا کفارہ ادا کریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ, اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو, مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ جن کو تم ناپسند کرو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری رکھ دی ہو. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا رسول اللہ نے حکم دیا. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا, تم لوگ عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ آپ نے انہیں حاصل کیا ہے اور تم نے اللہ کے حکم سے ان کی شرمگاہوں کو حلال سمجھا ہے, اور تمہارے لیے ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے آدمی کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو, اور اگر وہ اس طرح کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو, مگر ایسی مار کہ انہیں چوٹ نہ لگے. اور ان عورتوں کا ہم پر بھی حق ہے کہ انہیں حسب استطاعت کھانا پینا اور لباس دے. حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے, حافظ ابن کثیر کہتے ہیں ایسی حرکت کرنے والا اسلام سے مرتد مانا جائے گا اور اس لیے اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس کا مال بیت المال میں دیا جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین سے نکلے گا. جو شخص اپنی بیویوں سے نفرت کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ, اس کا مقام کیا ہے, یعنی جو اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا, حشر کے میدان میں وہ کس طرح سے پاؤں تلے آ کے کچلا جائے گا. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا ارادہ کر لو, تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو, تو کیا تم اسے بہتان لگا کر کھلا گناہ کر کے واپس لو گے؟ اور تم وہ کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا, یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی اور سخت ناراضگی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. ایسی حرکت کرنے والا اسلام سے مرتد مانا جائے گا, اس لیے ایسی حرکت کرنے والے کا معاملہ اللہ کے ہاں بڑا سخت ہے. جو اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے یا برا کام کرے ایسا شخص اسلام سے مرتد مانا جائے گا. عورت کے بارے میں احکامات ہیں, زبردستی عورت کے وارث نہ بن جاؤ, ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش نہ کرنا, اچھے طریقے سے زندگی گزارو. اگر ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری ہو. اگر ایک عورت کی جگہ دوسری عورت لانا چاہو تو پہلی عورت سے مہر یا مال میں سے کچھ نہ لینا. جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرنا. کرنے والے کام ہے توبہ کرنا, اصلاح کرنا, توبہ میں جلدی کرنا, اور جن کاموں سے روکا گیا بدکاری کرنا, برے کام کرتے چلے جانا, مرتے دم تک کافر رہنا, موت کے وقت توبہ کرنا, زبردستی عورتوں کا وارث بن بیٹھنا, عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر نہ کرنا, بہتان لگانا, سری ظلم کر کے عورتوں سے مال واپس لینا, بے حیائی کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہے, بے حیائی کے ہر طریقے سے بچنا ہے انشاءاللہ. آخری آیات ہے حرام رشتے. 3 باتیں اس میں ڈسکس کی گئی, قرابت, مساہرت یعنی سسرالی رشتے اور رضاعت. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم, تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں, اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا, اور رضاعت میں تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں, اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہے. پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں, اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہے, اور یہ کہ تم اکٹھا کرو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا, یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. قرابت کی وجہ سے حرام ہونے والے رشتے ہیں کسی شخص کے اصول جس قدر نیچے چلے جائیں. ماں یعنی جس قدر کوئی رشتہ ہے کسی کا رشتہ اپنی ماں سے ہے, دادی سے ہے, نانی سے ہے, کسی شخص کے فروغ جس قدر نیچے چلتے چلے جائیں, بیٹیاں, بیٹیوں کی اولادیں اور نانا دادا کی براہ راست اولاد,
پھوپھیاں خالائیں، ماں باپ کی پھوپھیاں اور خالائیں، اور ماں اور باپ کے فرو جس قدر نیچے چلے جائیں، بہن بھانجی بھتیجی ان کی اولادیں وغیرہ. قرابت کی وجہ سے حرمت والے رشتے 7 ہیں: مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں. اور مسارت سسرالی تعلق کی وجہ سے حرام ہونے والے رشتے ہیں بیوی کے اصول، یعنی جہاں تک اوپر چلتے چلے جائیں، اور بیوی کی فراق جس قدر بھی نیچے چلتے چلے جائیں، باپ دادا کی، نانا کی بیویاں جس قدر اوپر چلتے چلے جائیں، بیٹوں کی بیویاں، پوتوں کی بیویاں جتنا نیچے چلتے چلے جائیں، بیوی کی بہن، یہ حرمت وقتی ہے. اور رضاعت کی وجہ سے وہ تمام عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب اور سسرال کی وجہ سے حرام ہو، یعنی رضائی پھوپھی خالہ، رضائی بہن اس کی بیٹیاں، رضائی بیٹی اس کی بیٹیاں، دودھ پلانے والی ماں اس کی ماں، نانی دادی، بیوی کی رضائی بیٹی، پوتیاں نواسیاں، بیوی کی رضائی بہن، بیوی کی رضائی پھوپھی خالہ، رضائی بیٹے کی بیوی وغیرہ. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے. کرنے والے کام ہے رشتوں کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنی. اور جن کاموں سے رب العزت نے روکا، رشتوں کی حرمت کا خیال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی نہ کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام پر اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم ارزقنا حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. الہی آپ سے استدعا ہے ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے، ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں قیام اللیل نصیب فرما دیجئے. الہی رمضان کی ہر نیکی ہمارے نصیب میں کر دیجئے. الہی جتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، الہی سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار ہماری قرآن حکیم سے محبت کو بڑھا دیجئے. الہی اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے. الہی اسے ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار حشر کے میدان میں قرآن کو ہمارا شفیع بنا دینا. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار خشوع والی نمازیں نصیب فرما دیجئے. الہی نمازوں کی پابندی نصیب فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے اس امت پر رحم فرما دیجئے. الہی آپ سے استدعا ہے الہی اس امت کو جس طرح سے ہومو سیکچوالٹی میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے پاک پروردگار ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے. الہی جو قوانین ہماری حکومت کے توسط سے بنائے گئے،
اے پاک پروردگار وہ قوانین جو تیرے دین کے خلاف ہیں، اے پاک پروردگار جو تیرے دین سے اپوزٹ ہیں، اے پاک پروردگار ان قوانین کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی آپ سے استدعا ہے اس علاقے کو الہی قرآن کا علاقہ بنا دیجئے۔ اے پاک پروردگار آپ سے استدعا ہے یہاں کے لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت، اور یا اللہ انہیں قرآن کے خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار ہماری وہ دعائیں جو مانگنے سے رہ گئی ہیں اور وہ دعائیں جو ہم نے کر لی، الہی سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔